الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المکرمین واولیاء امتہ وعلماء ملتہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل علی یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی. قصہ مختصر. سب تعریفیں، عظمتیں، قدرتیں، رفعتیں، بلندیاں، تحمید و تقدیس، عظمت و کبریائی اللہ رب العالمین جل جلالہ کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا تنہا واحد و یکتا خالق و مالک ہے. ان گنت بے شمار، بے حد، بے حساب درود و سلام اللہ کے پیارے محبوب نبی مکرم، شفیع معظم، نور مجسم، جان کائنات، فخر کائنات، مقصود کائنات، وجہ تخلیق کائنات، قاسم جنت و کوثر، مصطفیٰ جان رحمت، احمد مجتبی، سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے لیے، جو سارے جہانوں کے لیے، تمام تر تخلیقات کے لیے سراپا رحمت بن کر اس کائنات رنگبو میں جلوہ افروز ہوئے. معزز و مکرم ناظرین ذی وقار، حاضرین ذی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آج کی یہ براہ راست محفل ذکر و درود و ختم خواجگان نقشبندیہ، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ صدیقیہ کی ایک عظیم عالم دین شخصیت، حافظ قرآن، عالم دین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں سے سرشار محترمہ معلمہ حافظہ سہرش قمر صدیقی صاحبہ کی رہائش گاہ پر انعقاد پذیر ہے. ان کے والدین کریمین، اہل خانہ سب یہاں موجود ہیں. آپ تمام کے گھروں میں بھی یہ پرنور محفل کا پرسرور لمحہ جس کا آغاز ہو چکا ہے، اصل میں رحمت باری کو لوٹنے کا، رحمت الہی کو سمیٹنے کا بہترین وسیلہ ہی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. میں آج معلمہ جی کے نانا جان رحمت اللہ علیہ، جو پچھلے دنوں داعی اجل کو لبیک کہہ گئے، تعزیت کرتا ہوں. ان کے بلندی درجات کے لیے آپ سے اور خود بھی اللہ رب العالمین کی پاک بارگاہ میں ہم سب مغفرت، قبر کی روشنی اور حشر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی اللہ سے دعا کرتے ہیں. میں نے قرآن مجید فرقان رشید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو اپنی بخشش اور تمام امت مرحومہ کی بخشش کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کی بخشش کی طلب کا دستور عطا کیا ہے. رب العالمین نے فرمایا
مجھ سے مانگو بخشش اپنے لیے، ربنا اغفر لی، اس کے بعد اپنے والدین کے لیے، پھر قیامت تک کے ایمان والوں کے لیے۔ برادران اسلام، یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے، یہ دنیا ناپائیدار دنیا ہے، یہ دنیا ختم ہونے والی، اس کی ساری نعمتیں ختم ہونے والی۔ مقرب خدا بندہ وہی ہے جس نے موت سے پہلے اپنے رب سے رشتہ جوڑنے میں، اپنے رب سے تعلق قائم کرنے میں، اپنے رب کی یاد میں، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں زندگی گزارنے کا عہد صمیم فرما لیا۔ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج ان کی، کل ہماری باری ہے۔ ان کے نانا جان رحمت اللہ علیہ کی، ان کی والدہ ماجدہ بھی یہاں موجود ہیں۔ تعزیت کرنے کے بعد کہ میں آپ کی خدمات اقدس میں عرض کرنا چاہوں گا، جس کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے، وہ ان کو روح کو ایصال ثواب کا بندوبست جاری رکھیں۔ جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کی قدر کر لیں، جن کے ماں باپ حیات ہیں ان کی رضا حاصل کر لیں، جن کے ماں باپ بصحت و عافیت جس کے سر پر شجر سایہ دار کی صورت میں قائم دائم ہیں، ان کے قدم چوم کر ان کی خوشنودی حاصل کر کے اللہ کی خوشنودی حاصل کر لینی چاہیے۔ اور جن کے ماں باپ اپنے اپنی قبروں میں چلے گئے، ہر جمعۃ المبارک کو کم از کم اپنی امی جان، اپنی ابا جان، عزیز و اقارب کی قبر شریف پر حاضر ہو کر انہیں قرآن مجید سنایا کریں۔ ریاض الصالحین کا ایک واقعہ ہے، عالمہ جی اور دیگر ناظرین ذی قدر، ایک آدمی حافظ قرآن تھا اور قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کرتا تھا۔ ایک آدمی نے قرآن مجید پڑھ کر قبرستان والوں کو ایصال ثواب کیا، تو وہ رنگ دیکھتا ہے کہ قبرستان کے اندر اس نے جو قرآن مجید کا تحفہ بھیجا وہ ثواب کی صورت میں، نور کی صورت میں ایک جگہ پر تقسیم ہو رہا ہے، اور تمام قبور والے وہاں سے اپنا اپنا حصہ لے رہے ہیں۔ ایک اماں ہے، وہ وہاں سے لنگر نہیں لے رہی۔ ایصال ثواب کرنے والے کی ان سے ملاقات ہوئی، ان سے کہا کہ سب لے رہے ہیں، آپ کیوں نہیں لے رہے؟ تو وہ جواباً کہنے لگی، میرا بیٹا حافظ قرآن ہے اور وہ روزانہ مجھے قرآن پڑھ کے بھیجتا ہے، مجھے اس چھوٹے نور کی ضرورت نہیں، مجھے اس سے بڑا عطا کر دیا جائے۔ کہا اماں وہ تیرا بیٹا حافظ قرآن جو سارا دن، کہا وہ جلیبیاں بیچتے ہے، فلاں جگہ اس کی دکان ہے، وہاں جا کے دیکھا وہ جلیبیاں بھی بنا رہا ہے، زبان پر قرآن کی تلاوت بھی جاری ہے۔ ایمان والو، آؤ مرنے سے پہلے توشہ آخرت کر لیجئے، اپنی اولاد کو قرآن مجید کا حافظ و عالم بنا کے دنیا سے جائیں۔ مجھے اللہ کی رحمت پر امید ہے کہ جس کا بچی حافظ قرآن ہوئے، اللہ ان پر دوسروں کی نسبت رحم جلدی فرمائے گا۔ یاد رکھیں، میری رب کی رحمت پر یہ امید ہے کہ کوئی بھی فرد بشر اس کی رحمت سے محروم نہیں رہے گا، وہ اس کی رحمتوں کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ نے خود فرما دیا میری رحمتوں سے نا امید نہ ہونا، میری رحمتوں کی کوئی حد نہیں ہے۔ وہی جو ایصال ثواب کرنے والے نے دیکھا کہ تقسیم جاری ہے، تو یہ اماں نہیں قطار میں لگی، ایک دن اس کو بھی قطار میں لگے ہوئے دیکھا۔ اماں، آج سے پہلے تو کہتی تھی تیرا بچہ قرآن کا حافظ ہے، وہ تجھے قرآن بھیجتا ہے، ثواب کی صورت میں ایصال ثواب کرتا ہے۔ کہا وہ بھی فوت ہو کے قبر میں آ چکا ہے، اب جو اجتماعی ثواب ہے میں سے وہاں سے لنگر اکٹھا کرتی ہوں۔ میرے دوستو، بڑے سے بڑا، چھوٹے سے چھوٹا،
ہر عالم، ہر پرہیزگار، ہر متقی، ہر درویش، ہر صاحب علم، جاہل، ہر مرد، عورت، بچہ، بوڑھا، جوان، سب کو اس دنیا فانی سے رخصت ہونے سے پہلے ایسی تدبیر اختیار کرو کہ آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہو اور زبان پر جاری درود ہو جائے۔ مرد ہو کہ عورت، ہر ایک کو درود السلام کی عادت و کثرت کرنا ہوگی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پیارے ڈاکٹر حافظ محمد عرفان ہاشمی صاحب اور ہمارے سلسلے کی ایک عظیم نیک صالح پرہیزگار بہن نگین فاطمہ شہزادی صاحبہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ زبیر بھائی، ہمایوں صدیقی صاحب اور شاہد سلیمی صاحب، لاہور داتا کی نگری سے پیارے حاجی محمد الیاس نقشبندی صاحب، تمام یاران محبت و طریقت موت کی تیاری کریں، اور ہمارے پاس تو اور کوئی تدبیر نہیں، اور میں نے تو اسلاف کو دیکھا، میں نے اپنے بزرگوں کو دیکھا، میں نے علماء کو پڑھا، میں نے کتابوں کو کھنگالا، میں نے ہر جگہ پر ہر شے کو دیکھنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں جس نتیجے پر ہمارے بڑے پہنچے ہوئے تھے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا جسے درود مل گیا اسے سرور مل گیا، جسے درود مل گیا اسے مدینے والا مل گیا، جسے درود مل گیا اسے اللہ مل گیا، اور اللہ کا عرفان درود کے نور میں ہے۔ اللہ کی پہچان کے لیے درود و سلام کی کثرت ضروری ہے، اور جسے درود و سلام مل گیا اس کی دنیا کی حاجتیں بھی پوری ہیں، اسے قبر میں بھی روشنی ملے گی، اسے حشر میں بھی رحمتوں کا سامان مل جائے گا۔ میں ایک روایت رات ایک محفل میں بھی سنا رہا تھا، اور میں آج بھی سنانا چاہتا ہوں چونکہ وہ رات کی اس محفل میں کچھ لوگ نہیں تھے۔ برادران اسلام، حضرت علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں مجھے 3 چیزوں سے بڑی محبت ہے۔ آپ جو بھی ان کے ہاں مہمان آتا اس مہمان کو کھانے کے ساتھ شہد ضرور رکھتے، شہد ضرور رکھتے۔ پوچھا کیوں رکھتے ہیں؟ کہا اس لیے کہ جب موت کا وقت آتا ہے تو انسان کا حلق سوکھ جاتا ہے۔ میں اگر موت کے اس تذکرے کو بیان کروں تو بات لمبی ہو جائے گی، لیکن یہ ضرور عرض کرنا چاہوں گا، موت جب انسان کو آتی ہے تو وہ 3 حصوں میں اس کی روح نکلتی ہے۔ ذرا توجہ سے سماعت کیجئے گا۔ پہلے حصے میں جب روح جسم سے نکالی جاتی ہے، پاؤں سے روح نکالی جاتی ہے، فرشتوں کی فوج آتی ہے، وہ روح کھینچ کر گھٹنوں تک لے کے آتی ہے، وہ فوج واپس چلی جاتی ہے، دوسری فوج آتی ہے، وہ گھٹنوں سے لے کے ناف تک روح کھینچتے ہیں، پھر وہ دوسری فوج بھی چلی جاتی ہے، پھر فرشتوں کی تیسری فوج آتی ہے، وہ ناف سے لے کے حلق تک روح کھینچ کے لاتے ہیں۔ جناب جبرائیل اور جناب اسرائیل، یہ دونوں جلیل القدر ملائکہ تشریف لے آتے ہیں۔ حاضرین گرامی مرتبت، اس وقت اللہ ارشاد فرماتے ہیں فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون، فرمایا دیکھو تو تمہاری روح حلق تک آ گئی ہے، تم دیکھ بھی رہے ہو، تم بڑے طاقتور تھے، تمہیں اپنے مال پر ناز تھا، تمہیں اپنے اقتدار پر بھروسہ تھا، تمہیں اپنے تعلقات پر ناز تھا، اور اب آج تمہاری پہلوانی، تمہاری طاقت، تمہاری قوت، تمہاری سطوت، تمہاری وجاہت، تمہارا مال، تمہاری قوت تمہارے کس کام کا ہے؟ یہ بتلاؤ کہ یہ جو روح تمہارے، تم دیکھ رہے ہو نا کہ پاؤں سے روح نکل آئی ہے، تم دیکھ رہے ہو کہ تمہاری ٹانگیں بیکار پڑی ہیں، تم دیکھ رہے ہو نچلا سارا دھڑ تیرا مر چکا ہے، اور اس وقت روح تیرے حلق تک ہے، دیکھتے ہوئے واپس لے جا سکتے ہو؟ اللہ فرماتے ہیں تم واپس نہیں لے جا سکتے۔ اور پھر ہوتا کیا ہے؟ جو ایمان والا ہوتا ہے، جو عشق و درود پڑھنے والا ہوتا ہے، جو نبی پاک کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی رحمت پر نظر رکھنے والا ہے، اور جو اپنے گناہوں پر نادم ہو کر شرمندہ ہونے والا ہوتا ہے، جو اپنی خطاؤں پر اپنے رب سے گڑ گڑا کر معافی طلب کرتا ہے، جو ہر وقت توبہ کرتا ہے، جو ہر وقت استغفار کرتا ہے، جو ہر وقت درود پڑھتا ہے، اس کے لیے، ایمان والوں کے لیے یہ خوشخبری ہے۔ فرمایا حضرت جبریل امین علیہ السلام اپنے 2 پروں کے اوپر، ایک پر جنت کے نظارے، ایک پر دوزخ کے مناظر، فرمایا جو دروشی پڑھنے والا ہوتا ہے، جو اپنے نبی سے پیار میں گرفتار ہے اور جو اللہ کے ذکر سے سرشار ہے، فرمایا اس کے سامنے جنت کے نظارے کر دیے جاتے ہیں، وہ جنت کے نظاروں میں گم ہوتا ہے، اسرائیل روح لے کے پرواز کر جاتے ہیں۔
یہ ہے ایمان والے کی روح کا قبض ہونا، اور کافر کی روح تو وہ تو پہلے ہی مردود ہے، وہ تو پہلے ہی دوزخی ہے، وہ تو پہلے ہی مردود ہے، راندہ درگاہ ہے، اس کو اور دوزخ کے مناظر دکھائے جاتے ہیں۔ اگر حضور کا ہو کے جیتا تو یہ دیکھ، وہ جو تیرے لیے جنت تھی وہ تیرے لیے نہیں تھی، وہ تو عاشق نبی کے لیے ہے، وہ تو غلام مصطفیٰ کے لیے ہے۔ تو نے حضور کو نہیں مانا، تم نے اللہ کی نہیں مانی، لہذا تیرے لیے دوزخ ہے۔ اس کی روح بڑی سخت قبض ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی چاشنی دے کر ہر وقت ڈرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ بڑے نیک لوگ ہیں، میں جانتا ہوں، لیکن حضرات میں یہ کہوں گا، میں یہ عرض کروں گا، کبھی بھی کسی کو بھی، مجھے بھی، آپ کو بھی اپنی نمازوں پر، سجدوں پر، اذکار پر، افکار کبھی بھی ناز نہیں کرنا چاہیے، ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے۔ ہاں، کسی کی دل آزاری نہ کیا کرو، کسی کا دل نہ دکھایا کرو۔ یاد رکھو، اگر اعمال صالحہ قبول بھی ہو گئے، اگر اعمال صالحہ مقبول بھی ہو گئے، اور اگر کسی کا دل دکھایا ہوا، اگر جان بوجھ کر کسی کو ٹارچر کیا ہوا، اگر جان بوجھ کر کسی کو تنگ کرنے کی نیت سے تم نے کسی کا مال ضبط کیا ہوا، اور تم نے کسی کا قرضہ دینا ہے، نہیں دے رہے، ہاں تیرے پاس پیسہ ہے، تو لوٹا نہیں رہا، صرف اس لیے کہ یہ کیا کر لے گا میرا، یاد رکھ وہ کرے نہ کرے، ایک قدرت والا، پکڑ والا، جبار و قہار بھی ہے، جس نے یہ کہہ دیا ہے کہ تم تو اپنا پاس رکھتے ہی کچھ نہیں ہو، ساری قدرتیں میرے پاس ہیں، ساری قوتیں میرے پاس ہیں۔ لہٰذا میں یہ عرض کروں گا، موت کی تیاری کرنی چاہیے۔ آج معلمہ جی کے نانا جی کی ہم نے یہ ختم خواجگان اور اصحال ثواب کی محفل یہاں سجا رکھی ہے۔ یہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، یہ محفل ذکر و درود بھی ہے، اور یہ محفل اصحال ثواب بھی ہے۔ یہ تو یہ بات مکمل ہوئی کہ ہمیں اپنی موت کی تیاری کرنی ہے۔ یاد رکھیں، کوئی کسی کی قبر میں داخل نہیں ہونے والا، تو لہٰذا اپنی اپنی موت کی تیاری اپنی خود ہی کرنی ہے۔ میں نے اور آپ نے اپنی موت کی تیاری خود کرنی ہے، اور موت کی تیاری کا بہترین سبق جو اہل اللہ نے ہمیں دیا ہے، جو ہمارے شیخ نے ہمیں دیا ہے، وہ درود شریف کی کثرت ہے۔ نماز کی پابندی، درود شریف کی کثرت، استغفار کی کثرت، اور اللہ کی یاد میں زندگی بسر کرنے والے کو اللہ اپنی رحمتوں میں ڈھانپ لیتا ہے۔ اللہ، یہ میرے حضرت صاحب رحمۃ اللہ سے پیار کرنے والوں کی جماعت ہے۔ اس گھر میں جتنے بھی آج مہمان موجود ہیں، جتنی خواتین موجود ہیں، جتنے مرد موجود ہیں، پیارے حافظ محمد احمد صاحب موجود ہیں، یا اللہ، اور ان ناظرین میں یہ تیرے اشاق بندے بندیاں موجود ہیں، اللہ تو سب کو اپنی رحمتوں سے معاف کر دے، اور اپنی پناہ میں جگہ دے دے، اور اپنی رحمت کا سہارا دے دے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، رحم فرما۔ برادران اسلام، دوسری بات یہ کرنا ہے، یاد رکھیں تمام اعمال صالحہ کے بعد حقوق العباد پر بھی زور دینا ہے، حقوق العباد کا بھی خیال رکھنا ہے۔ کوشش کریں، جس طرح کہ رسول اعظم علیہ السلام نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، فرمایا مسلمان ہے ہی وہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ حضرات، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں کم از کم ہماری اس جماعت کو کسی کی دل آزاری نہیں کرنی، کسی کو دکھ نہیں دینا، کسی کو رنج نہیں پہنچانا، دھوکہ نہیں دینا، جھوٹ نہیں بولنا، اور ہر دم یاد نبی میں زندگی گزارنا ہے۔ ہمایوں صدیقی صاحب آپ پیر بھائیوں کا درود شریف اور پیر بہنوں کا نوٹ کر رہے ہوں گے۔ انشاءاللہ اجتماعی صورت میں تحریک درود پڑھو، بے حساب پڑھو، کہ ایک ایک ممبر نے جتنا درود شریف پڑھا، اللہ سب کو قبولیت کا اعزاز عطا فرمائے۔ اب جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے، جس طرح ان کے نانا جان، ان کے لیے ضروری ہے میں اور آپ روزانہ اپنے والدین کو ہر نماز کے بعد کوئی توفیق ملے، وقت ملے، 2 نفل پڑھو، تھوڑا سا قرآن شریف پڑھ لو، اور عرض کر دو، اے اللہ اس کا ثواب میرے ماں باپ کو پہنچا، کل امت محمدیہ کو پہنچا۔ یاد رکھیں، حال جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہوا کرتا ہے۔ جب بندہ کسی کے لیے گڑا کھوتا ہے خود گرتا ہے، اور جب کسی بندہ دوسرے بندے کے لیے خیر طلب کرتا ہے، دعا کرتا ہے، جب بندہ دوسرے بندے کی خیر خواہی کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے تو بندہ ہو کہ میرے بندوں کی خیر خواہی کر رہا ہے، میں جب کہ حق زیادہ رکھتا ہوں کہ مالک کل جہاں ہوں، تو لہذا میں تیری اس دعا کے بدلے اس پر بھی کرم فرماتا ہوں، تجھ پر بھی کرم فرماتا ہوں۔ اللہ رب العالمین آج کی اس محفل پاک کا ثواب کل امت مرحومہ، بالخصوص معلمہ جی کے نانا جان شہریار بھائی، ان کے نانا جان رحمت اللہ علیہ کو میں نے پچھلی محفل میں، شاید یہ اس سے پچھلی محفل میں ان کے ہاں ہوئی تھی، تو وہ یہاں موجود تھے ان کے گھر پر، اس گھر میں پہلا تھا ایک، تو اللہ ان کے درجے، بڑے سادہ مزاج آدمی تھے، درویش طبع آدمی تھے، مجھ سے انہوں نے ایک ہی محفل میں، ایک ہی مجلس میں
پہلی ملاقات میں اتنی محبت فرمائی، اتنے بزرگ تھے نا تو بزرگ چھوٹوں پر شفقت کیا کرتے ہیں۔ میں آج جب مجھے ان کی اطلاع ملی میں نے تب بھی احسان ثواب کیا، آج بھی اس مجلس میں بھی احسان ثواب کے لیے میں اور آپ جمع ہیں۔ حضرات یہی دوستی ہے، یہی تعلق ہے۔ ایک دن وہ بھی ہوگا جب یہ فقیر بھی اسکرین سے آؤٹ ہو جائے گا، اور یقیناً اس امید پر دنیا سے قبر میں جانا ہے کہ جب قبر میں جائیں گے تو پیچھے کوئی نہ کوئی ایسے اہل عرفان و محبت و نظر اور شفیق و رفیق سنگیان طریقت ہوں گے، بڑے چھوٹے، جو دعا کرتے رہیں گے۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا میں تجھے تیری وجہ سے نہیں، یہ پیچھے دعا مانگنے والا کی وجہ سے معاف کر دیتا ہوں۔ اور اسی طرح اللہ کرے اللہ سب کو عمر دراز دے۔ آپ غمگین نہ ہوں، وقت پر ہی سب نے جانا ہے۔ آپ ہر ایک نے دنیا سے جانا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ دعا کریں اللہ ہمیں جتنی دیر زندگی ہے ایمان والی عطا کرے، شان والی عطا کرے، عزت والی عطا کرے، آبرو والی عطا کرے، اور نبی پاک پر درود و سلام پڑھتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا کرے۔ بڑی محبت سے ناظرین گرامی مرتبہ آئیے میرے ساتھ مل کر اور آدھے ختم خواجگان نقشبندیہ پڑھنے کا شرف حاصل فرمائیں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ یہ مجھے پیارے حیدر بھائی نے پھولوں کی مالا پہنائی ہے، خدا سلامت رکھے، خدا خوشیاں دے، خدا آپ کو گلے بہار رکھے گلستان کی طرح۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ پڑھو جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ وكشن دے۔ بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك بزرك الذي ينقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب آمین۔ ماشاءاللہ حاجی محمد آصف امین نقشبندی صاحب بھی یہ میرے پیر بھائی ہیں، یہ بھی شامل بزم ہے۔ میں تو آپ کے لیے اداس ہو گیا ہوں آپ کی آواز کو سننے کو۔ خدا آپ کو عظمتوں سے سرفراز رکھے، سب کو اللہ عظمتیں دے، عزتیں دے، خوشیاں دے، اپنے گھر میں اللہ سب کو، اپنے کاروبار میں اللہ سب کو منہمک رکھے۔ لیکن یہ جو محبت کی یاری ہے اس میں فرق نہیں آنا چاہیے، کیونکہ یہ للہ فی اللہ دوستیاں ہیں، یہ للہ فی اللہ تعلق ہیں۔ یہ آدھا گھنٹہ کی محفل جو آپ آدھا گھنٹہ مجھے دیتے ہیں، واللہ مجھے یقین ہے کہ اللہ نے اس محفل کی برکت سے ہی ہم پر رحم کر دینا ہے، پاکستان پر بھی رحم ہو جانا ہے۔ ذکر کی برکتیں بے انتہا ہیں، اللہ سب کو نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم یا قاضی الحاجات یا قاضی الحاجات یا قاضی الحاجات آمین۔ اللہم یا کافی المہمات یا کافی المہمات یا کافی المہمات آمین۔ اللہم یا دافع البلیات یا دافع البلیات یا دافع البلیات آمین۔ اللہم یا شافی الامراض یا شافی الامراض یا شافی الامراض آمین۔ اللہم یا حل المشکلات یا حل المشکلات یا حل المشکلات آمین۔ اللہم یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب آمین۔ اللہم یا رافع الدرجات یا رافع الدرجات یا رافع الدرجات آمین۔ اللہم یا مفتح الابواب
یا مفتح الابواب یا مفتح الابواب آمین. اللہم یا منزل البرکات یا منزل البرکات یا منزل البرکات آمین. اللہم یا دلیل المتحیرین یا دلیل المتحیرین یا دلیل المتحیرین یا دلیل المتحیرین آمین. اللہم یا غیاث المستغیثین اغثنا یا غیاث المستغیثین اغثنا یا غیاث المستغیثین اغثنا آمین. اللہم یا مجیب الدعوات یا مجیب الدعوات یا مجیب الدعوات آمین. اللہم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. اللہم آمین 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 آمین. درود شریف پڑھیں جی. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم آمين. يا لطيف يا قوي يا عزيز یا لطیف یا قوی یا عزیز یا لطیف یا قوی آمین. یا سلام یا اللہ یا سلام یا اللہ یا سلام یا اللہ آمین. ماشاءاللہ. پیارے سعید بھائی سلامت رہیں. محسن خان نقشبندی سلامت. تمام پیر بھائی پیر بہنیں نبی پاک کی ساری امت پر خدا رحمت فرمائے. اور اس وقت لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا بلند کرنے والے کچھ شاقان رسول پاکستان کے روڈز پر ہیں. اللہ انہیں اپنی پناہ اور حفاظت میں رکھے اور ہر ظالم کے ظلم سے محفوظ رکھے. نبی پاک اپنی پناہ دے کر انہیں سرخرو با آبرو فرمائے. فرمائیں آمین. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی ماشاءاللہ. صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا
الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج اسکرین پر مجھے پیارے محمد بابر صاحب بھی نظر آ رہے ہیں. خدا آپ کو بھی سلامت سرخرو رکھے، عزت عظمت رفعت تمام دنیا و آخرت کی بھلائیاں مقدر فرمائے. لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ صدار سے پیارے حافظ و قاری قمر عباس قادری صاحب نے سلام بھیجا، دعاؤں کے لیے فرمایا. آپ سے بھی دعا کی درخواست ہے اور آپ کی خدمت میں بھی سلام عاجزانہ ہے. اللہ تمام علماء اہل سنت، مشائخ اہل سنت اور تمام نبی پاک کے چاہنے والوں کی خیر فرمائے. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. اللہ 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 جل جلالہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. ایک آواز اٹھے آپ کے دلوں کی گہرائیوں سے اور خدا کے عرش تک چلی جائے، دربار مصطفیٰ تک پیش ہو جائے. میں صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا حبیب اللہ، میں صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا حبیب اللہ. میرے ہم سفر مجھ سے بہتر، میرے برادران طریقت و شریعت خواتین و حضرات، آؤ وہ استغاثہ جو حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ بارگاہ خیر الانام میں پیش کرتے تھے، ہم بھی پیش کرتے ہیں تاکہ ان کے صدقے ہم سب پر بھی کرم ہو جائے. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر غم مغرق، خذ یدی سہل لنا اشکالنا. برادران اسلام، آج کی یہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور شہریار صاحب حیدر صاحب کے نانا جان رحمت اللہ علیہ کے احسان ثواب کے لیے بھی ہے. آئیے اب اجتماعی دعا کرتے ہیں. آپ کی وہ دعائیں جو آپ اپنے دل میں چھپائے بیٹھیں لیکن وہ مجھ سے تو چھپی ہوں گی. ہم ایک دوسرے کی فریادیں، تمنائیں اور آرزویں دلوں سے
یاد رکھیے ایک دوسرے سے چھپ سکتی ہیں، جس کی حضور پیش کرنی ہے وہ تو مالک کل جہاں، وہ تو علیم بذات الصدور ہے، وہ تو علی کل شیء قدیر ہے، وہ تو قادر مطلق ہے، وہ تو مہربان ہے، وہ تو رحمان ہے، وہ تو رحیم ہے۔ آئیے اس سے مانگتے ہیں جس سے مانگنے والا میرے دوستوں کبھی خالی نہیں جاتا۔ کیا خیال ہے حاجی صاحب قبلہ، حاجی محمد الیاس صاحب، ماں جی اور ڈاکٹر عبدالحفیظ صاحب اور شاہ سلیمی صاحب، آپ فرمائیں نا کہ رب کے دربار سے کبھی کوئی خالی گیا؟ جاوید صاحب محترم فرمائے نا، تو آؤ ان سے مانگتے ہیں، اس سے مانگتے ہیں جس کے دربار سے مانگنے والا کبھی کوئی خالی نہیں گیا۔ آج کی تاریخ میں لاتعداد مرتبہ جناب ڈاکٹر عبدالحفیظ اختر صاحب نے دروشی بھیجا، نگین فاطمہ صدیقی صاحبہ نے 30,000 مرتبہ، حاجی محمد الیاس صدیقی صاحب نے 2,000 مرتبہ، ماں جی سرکار کی طرف سے 10,000 مرتبہ، معلمہ جی جن کے گھر میں ہم بیٹھے ہیں ان کی طرف سے 15,000 مرتبہ، لہٰذا اس طرح لا تعداد 1 اور 57,000 مرتبہ درود شفاعت حضور کی بارگاہ میں پیش ہوا۔ یہ کیسے ممکن ہے غلاموں کی طرف سے درود جائے اور رحمتیں واپس نہ آئے؟ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ سب پر کرم فرمائے، لہٰذا میرے دوستو درود شریف کثرت سے پڑھیں۔ ہمارے پیر بھائی پیارے ڈاکٹر محمد عرفان ہاشمی صدیقی، انہوں نے یوٹیوب چینل صدیقی ٹی وی FSD یہ بھی قائم کر رکھا ہے، اس کے سبسکرائبر بڑھائیں، اس کی تشہیر کریں، آپ اس محفل کو بھی شیئر کریں، ہر محفل کو شیئر کر دیا کریں آپ کے ملنے والوں کو بھی، تاکہ فیضان درود نصیب ہو جائے۔ اے خواتین و حضرات سب درود شریف کی کثرت فرمائیں۔ ماشاءاللہ بہت خوب، آپ نے پڑھنا ہے؟ مرحبا۔ دعا سے قبل 63,000 مرتبہ درود شریف جناب محسن خان کا نہیں آیا۔ ہمایوں صدیقی صاحب، آپ نے پیارے محسن صاحب کا درود شریف فہرست میں لکھا، انہوں نے خود لکھ دیا ہے۔ خدا سب کو قبولیت فرمائے، بڑی رحمتوں سے مالا مال فرمائے۔ ناظرین، مجھے ہماری سلسلے کی پیاری بیٹی معلمہ جی کہہ رہی ہیں، انہوں نے کو منقبت کا ایک شعر پڑھنا ہے، آپ سماعت کریں، اس کے بعد دعا ہوگی۔ ماشاءاللہ پڑھو جی، بسم اللہ۔ میرے پیر دی ہر دم خیر ہووے جی، میرے پیر دی ہر دم خیر ہووے، پاوے لاکھاں کروڑاں دا ویر ہووے، پاوے لاکھاں کروڑاں دا ویر ہووے، میرے پیر دی ہر دم خیر ہووے۔ جیڑا رستا نبیاں ولیاں دا، جیڑا رستا نبیاں ولیاں دا، اوہ رستا میرے مرشد دا، اوہ رستا میرے مرشد دا، اس رستے تے میرا بھی پیر ہووے، اس رستے تے میرا بھی پیر ہووے، میرے پیر دی ہر دم خیر ہووے جی، میرے پیر دی ہر دم خیر ہووے جی، میرے پیر دی ہر دم خیر ہووے۔ ماشاءاللہ، اللہ دونوں جان میں سلامت رکھے۔ آپ تمام خواتین کی جذبات مردوں سے زیادہ ہیں۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ آپ کا سب کے سینے میں دھڑکنے والا دل نبی دو عالم علیہ السلام کی محبت میں دھڑکتا ہے۔ اللہ آپ تمام بہنوں کو، بیٹیوں کو، بچوں کو، بڑوں کو، ماؤں کو، تمام کو اور ہم سب کو بھی اپنے محبوب علیہ السلام کی سچی پکی محبت اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کثرت سے پڑھنا نصیب فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہ تعالیٰ آج کی محفل ذکر و درود اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس میں جتنا درود شریف پڑھا گیا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبول فرما، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تمام انبیاء و مرسلین، صحابہ و صحابیات، امہات المومنین، خلفاء راشدین، اہل بیت عظام، نبی پاک علیہ السلام کی امت کے علماء، صلحاء، اتقیاء، صفیاء، مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات، تمام امت مرحومہ کو یا اللہ اس محفل پاک کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا اللہ ناظرین میں جن کے ماں باپ اور جن کے عزیز و قارب ایمان والے ایمان والیاں، میرے ماں باپ، ہمارے عزیز و قارب اس خاندان کے جس گھر میں موجود ہیں، اللہ بالخصوص
جاوید صاحب کے سسر اور معلمہ جی کے نانا جان شہریار اور حیدر بھائی کے نانا جان، اللہ ان کی روح کو اس محفل کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما، درجات میں بلندی عطا فرما، دنیا بھر کی ساری خطائیں معاف، نیکیاں قبول اور مہربانی والا معاملہ فرما۔ یا اللہ ہم سب کے عزیز و اقارب کی بخشش کر دے، یا اللہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش کر دے، یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما۔ اے پیارے شہریار کی ابھی پچھلے دنوں شادی کی تقریب ہوئی، اللہ ان کی دلہن بھی یہاں موجود ہیں، انہیں بھی اللہ نیک سال اولاد عطا فرما، معلمہ جی کو بھی نیک سال اولاد عطا فرما، ان کے خامد محترم جناب فوجی علامہ مختار صاحب کو بصحت و عافیت، تندرستی، عمر دراز اور اپنے گھر کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما۔ الہ العالمین آج ہمارے بیٹے پیارے حیدر بھائی کی یوم ولادت ہے، جس کو معروف سالگرہ برتھ ڈے کہا جاتا ہے، اللہ انہیں خوشیاں عطا فرما، صحت تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ ناظرین میں جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا تو سب کی دعائیں قبول منظور فرما، ہم سب کے اہل خانہ کی خیر فرما، سب کے بھائیوں بہنوں کی خیر فرما، ہم سب کے بہن بھائیوں کے بیوی بچوں کی خیر فرما۔ اللہ پیارے حافظ محمد احمد صاحب کو صحت سلامتی اور بچوں بچیوں کو، اہل خانہ کو، تمام کو اپنا فضل اور اپنا کرم نصیب فرما۔ اور اس وقت جتنے بھی اللہ ناظرین محفل میں شامل ہیں سب کے گھروں کی خیر فرما، کاروباروں میں برکت دے دے، یا اللہ قرضوں سے نجات عطا فرما، اللہ پریشانیوں سے نجات عطا فرما، مشکلات سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ تحریک درود پڑھو، بے حساب پڑھو کہ فروغ کے لیے کوشاں خواتین اسلام، کوشاں مردوں کو سب کو کامیابی، کامرانی اور اس کی برکتیں نصیب فرما۔ یا اللہ وقت آخر کلمہ نصیب فرما دینا، یا اللہ حشر میں رسول پاک کی شفاعت نصیب کر دینا۔ یا اللہ جتنی دیر زندہ ہیں درود و سلام کی کثرت، نمازوں کی پابندی اور تلاوت قرآن کا شوق عطا فرما۔ پیارے جاوید اقبال صاحب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتے ہوئے اے اللہ سب کی دعائیں مرادیں پوری فرما۔ یا اللہ کسی کو خالی نہ لوٹا، تو کریم کرم فرما۔ یا اللہ ہمارے سلسلے کی ہر بہن، ہر بھائی، ہر بزرگ، ہر جوان، تمام مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا، کلمہ پڑھنے والی کی خیر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا عزيز يا غفار يا ربنا يا رب العالمين وصلى الله على حبيبه الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا میں آپ سب کے لیے دعا کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔